بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 8ویں قسط دیکھنے والے ہیں۔ آج کی قسط انشاءاللہ بڑی ہی دلچسپ ہوگی، کیونکہ آج ہم صرف کوئی ایک نہیں بلکہ 4 مختلف اور بہت ہی دلچسپ ٹاپکس کور کرنے والے ہیں، ہر ٹاپک ایک سے بڑھ کر ایک۔ سب سے پہلے تو ہم ایک ایسا ٹاپک کور کریں گے کہ جو پاکستان اور شاید انڈیا دونوں میں ہی بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھا اور سنا جاتا ہے، یعنی کہ غزوہ ہند۔ ہم دیکھیں گے کہ ہند کی اسلامک اکاؤنٹس میں کیا اہمیت ہے، غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ بیسکلی کن قوتوں کے درمیان واقع ہوگا، اور پھر ہم کچھ ان نشانیوں کی طرف بھی جائیں گے کہ جو دجال کے خروج سے پہلے کی بڑی نشانیاں ہوں گی، مثلاً یہ کہ وہ کیسا دھواں ہوگا کہ جو تمام انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور زمین کا وہ دھنس جانا کیسا ہوگا کہ جو 3 جگہوں پر یعنی کہ مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ آندھی کس طرف سے آئے گی کہ جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک رہی ہوگی، اور پھر قسط کے آخر میں آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ جو میں پچھلی کئی قسطوں سے سیریز کے اندر شامل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ قسط، کہ جس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ٹاپک ہے غزوہ ہند۔ غزوہ ہند کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ ہند کے متعلق کچھ ضروری باتیں جان لیں کہ ہند کی آخر کیا اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتار کر اس دنیا میں بھیجا گیا تو وہ ہند کی سرزمین میں اترے تھے، اور جس جگہ آپ علیہ السلام اترے اس جگہ جنت کی ہوا چھو جانے سے وہ ساری جگہ خوبصورت پھولوں اور درختوں کے ساتھ ڈھک گئی تھی۔ یہ ابن عباس کی روایت ہے۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے خوشبودار ہوا ہند کی سرزمین کی ہے، کیونکہ وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا اور وہیں پر آپ نے جنت کے خوشبودار پودے لگائے تھے۔ اس وقت سری لنکا میں ایک پہاڑ موجود ہے کہ جس کے بہت سارے نام ہیں، مثلاً جبل الریحان، ماؤنٹ سرادیپ اور ایڈمز پیک یعنی آدم کا پہاڑ۔ اور پچھلی کئی صدیوں سے یہ روایت عربوں میں اور عربوں سے پہلے کرسچنز میں چلتی چلی آ رہی ہے کہ ماؤنٹ سرادیپ ہی وہ پہاڑ ہے کہ جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر یہ پہاڑ اپنی سرفیس سے واقعی بالکل فلیٹ ہے، اور حیرت انگیز طور پر آج بھی وہاں ایک طرح کا فٹ پرنٹ موجود ہے کہ جو مشہور یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا فٹ پرنٹ ہے۔ مقامی لوگ اسے سری پدا کہتے ہیں، یعنی مقدس پاؤں کا نشان، اور ہر سال ہزاروں لوگ اس پہاڑ کو وزٹ کرنے کے لیے آج بھی سری لنکا جاتے ہیں۔ تاریخ کے مشہور ترین مسافر ابن بطوطہ بھی اس پہاڑ پر گئے تھے، اور اپنے سفر کو وہ اپنی ایک انتہائی نایاب کتاب تحفۃ النظر فی الغریب الامصار، کہ جس کے آج صرف چند ہی صفحات بچ سکے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ ہماری نظر کوہ سرندیپ پر پڑی تو اس وقت ہم سمندر میں تیرتے ہوئے جہازوں پر تھے۔ جب ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بادل یوں دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے ہمارے نیچے تیر رہے ہوں۔ یہ پہاڑ اپنے خوبصورت اور سدا بہار درختوں کی وجہ سے سبزے، بے شمار پھولوں اور گلابوں کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے، بالخصوص سرخ اور گلابی گلابوں کے ساتھ۔ بہت سارے تر و تازہ پھول برفیلے پانی کے اوپر تیر رہے ہیں، اور پہاڑ پر چڑھتے ہوئے یہ منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوتی ہیں۔ ابن بطوطہ کے اکاؤنٹس میں کوہ سرندیپ کے خوبصورت پھولوں اور سدا بہار سرسبز درختوں کا ذکر ابن عباس اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملی روایات کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ واقعی کوہ سرندیپ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کی جگہ ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہند کی زمین سے بنی نوح آدم کا قدیم ترین تعلق ہے، یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا۔ پھر مستدرک الحاکم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت موجود ہے کہ وہ تنور کہ جس سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا پانی نکلا تھا، یہ انفارمیشن قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ طوفان نوح کے دوران ایک مخصوص تنور ابل پڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ونڈرز آف دی یونیورس سیریز میں
ہم نے اس تنور کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی بھی تھی۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ تنور کہ جو پانی کے ساتھ ابل پڑا تھا وہ اس وقت ہندوستان ہی میں موجود تھا۔ پھر حضرت خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موت کا فرشتہ ظاہر ہوا اور وہ ٹکٹکی باندھے سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں موجود ایک شخص کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ جب فرشتہ وہاں سے چلا گیا تو اس آدمی نے گھبرا کر سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون تھا اور مجھے اتنا غور سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملک الموت تھے۔ تو وہ شخص مزید گھبرا گیا اور بولا کہ یا سلیمان، آپ ہوا کے ذریعے مجھے ہندوستان بھیج دیں تاکہ میں اس فرشتے سے دور جا سکوں۔ روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی درخواست قبول کر لی، اور جب ملک الموت دوبارہ ان کے دربار میں آئے تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اس قدر غور سے اسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت بولے کیونکہ مجھے حکم یہ ہوا تھا کہ اس شخص کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے، لہٰذا میں تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اب تک یہاں کیوں موجود ہے۔ ہند انسانی تاریخ کی قدیم ترین سرزمینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے، لیکن ہند کی شکل ہمیشہ سے ویسی نہیں تھی کہ جیسی ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ نقشے بنے تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ آج سے محض چند 100 سال پہلے ہند بہت سارے صوبوں اور ریاستوں میں بٹا ایک بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ ہر صوبے کی اپنی ایک راجدھانی، ہر ریاست کا اپنا ایک راجہ، اور آج سے 2500 سال قبل کہ جب پرشین امپائر طاقت کے حساب سے اپنے عروج پر تھی، تو اس وقت پرشین بادشاہ ڈائریس I، کہ جو شاید اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے پہلی مرتبہ ہند کی طرف ایک ایکسپیڈیشن بھیجا تاکہ وہ یہاں کے لوگوں اور آب و ہوا کو گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کر سکے۔ اس ایکسپیڈیشن میں موجود لوگوں نے نوٹس کیا کہ یہاں ایک عظیم دریا بہتا ہے کہ جسے مقامی لوگ سندھو کا نام دیتے ہیں، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ایک شاندار دریا، سمندر جیسا بڑا دریا، یعنی کہ دریائے سندھ۔ لیکن اس زمانے کی پرشین زبان میں سین سے شروع ہونے والے الفاظ بہت کم تھے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے آج کی اردو میں ڈال کے حرف سے شروع ہونے والے الفاظ بہت کم ہیں۔ چنانچہ اپنی آسانی کے لیے انہوں نے سندھو کے لفظ کو ریپلیس کر دیا ہندوش کے لفظ کے ساتھ، اور رفتہ رفتہ وہ نام کہ جو کبھی صرف ایک دریا کا ہوا کرتا تھا، دھیرے دھیرے اس پورے خطے کی شناخت بن گیا، ہندوستان یا پھر ہندوستان، ہند کا علاقہ۔ وقت گزرتا گیا، عرب تاجر اکثر ہند آیا جایا کرتے تھے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہند کے ایک راجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ایک مٹکا بھیجا تھا کہ جس میں سونٹھ تھی، یعنی خشک ادرک، ڈرائی جنجر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا ایک ایک ٹکڑا اپنے اصحاب کو کھلایا اور ایک ٹکڑا مجھے بھی عنایت کیا۔ یہاں تک میں نے آپ کو ہند اور اس کے نام کی مختصر ترین تاریخ بتائی ہے، اور اب ہم آتے ہیں اٹسیلف غزوہ ہند کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عرب خلفاء نے ہند کی طرف چھوٹی چھوٹی مہمات تو بھیجی، لیکن کوئی باقاعدہ بڑا فوجی مشن نہیں تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے 80 سال بعد پہلی مرتبہ 712 عیسوی میں باقاعدہ ایک فوجی مہم ہند کی طرف روانہ ہوئی، کہ جس میں گھڑ سوار بھی تھے، تیر انداز بھی، پیدل دستے اور منجنیقیں بھی، یعنی کہ کیٹاپولٹس۔ اور اس مہم کو لیڈ کرنے والے شخص کا نام تھا محمد ابن قاسم۔ محمد بن قاسم آج کے کراچی کے قریب ایک ایسی بندرگاہ پر پہنچے کہ جس کا نام دیبل ہوا کرتا تھا، اور دیبل پہنچنے کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں ٹوٹل 6 بڑی لڑائیاں لڑی تھیں، ایک دیبل میں، ایک آج کے حیدرآباد پاکستان میں، ایک ملتان میں، اور ایک لڑائی آج کے شہر روہڑی کے قریب لڑی تھی، کہ جس میں محمد بن قاسم کا ڈائریکٹ مقابلہ ہند کے ایک بہت بڑے راجہ داہر کے ساتھ ہوا تھا، کہ جو ہتھیاروں کے ساتھ سجے ہاتھیوں پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج لے کر آیا تھا۔ لیکن اس لڑائی میں راجہ داہر کو شکست ہو گئی، اور دیبل سے لے کر ملتان تک سندھ کا ایک بہت بڑا حصہ محمد بن قاسم کے زیر انتظام ہو گیا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ سندھ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، کہ جہاں سے پھر پورے ہند میں اسلام پھیل گیا۔ آج کچھ سکالرز، تمام نہیں، کچھ سکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ہی وہ غزوہ ہند تھا
کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، لیکن نہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ غزوہ ہند سے متعلق احادیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غزوہ ہند قیامت کے قریب اور الملحمۃ الکبریٰ کے آس پاس کے دنوں میں ہونا ہے۔ دوسری بات کہ محمد بن قاسم کی فتوحات کو کبھی بھی، یہاں تک کہ ابتدائی اسلامک سورسز نے بھی کبھی بھی فتح ہند نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ فتح سندھ، بلاد السندھ اور ارض السندھ کی مہم کہہ کر ریفر کیا ہے۔ بڑی تاریخی کتابوں مثلا چچنامہ، فتوح البلدان، تاریخ الطبری، تاریخ ابن کثیر، کسی میں بھی کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ محمد بن قاسم نے پورے ہند کو فتح کیا تھا، بلکہ ان کی فتوحات دیبل سے لے کر ملتان تک کے علاقے میں تھیں۔ اسی لیے تاریخی طور پر بھی انہیں فاتح ہند نہیں بلکہ فاتح سندھ کہا جاتا ہے۔ اور ابھی جب میں آپ کے سامنے غزوہ ہند والی احادیث رکھوں گا تو آپ کو مزید کلیئرٹی حاصل ہو جائے گی کہ محمد بن قاسم والا ایکسپیڈیشن پیشن گوئی والا غزوہ ہند نہیں ہو سکتا۔ غزوہ ہند کے متعلق سب سے واضح احادیث میں سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرما دیا ہے، ایک وہ کہ جو ہند کو فتح کرے گی اور دوسری وہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اب اگلا سوال یہ کہ تو پھر ہند پر مسلمانوں کی ٹوٹل کتنی جماعتوں نے حملے کیے ہیں یا پھر اسے فتح کیا ہے؟ آپ سن کر حیران ہوں گے، لیکن محمد بن قاسم سے لے کر مغلز تک مسلمانوں نے ہند پر 40 سے لے کر 50 کے درمیان تک حملے کیے ہیں۔ 17 حملے تو صرف محمود غزنوی کے دور میں ہوئے تھے۔ تو پھر اتنے سارے حملوں کے دوران پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا حملہ غزوہ ہند کہلائے گا؟ یہ معلومات بھی دو احادیث کو توجہ کے ساتھ پڑھنے سے پتہ چل جاتی ہے۔ پہلی حدیث کتاب الفتن میں ہے کہ بیت المقدس کا خلیفہ ہند کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، وہ لشکر ہند کو فتح کر لے گا، اس کے خزانوں کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دے گا، اور وہی لشکر ہند کے بادشاہوں کو پابائے زنجیر بنا کر پیش کرے گا، اور دجال کا خروج ہونے تک وہ لشکر ہند میں ہی مقیم رہے گا۔ دوسری حدیث وہ بھی کتاب الفتن اور کنز العمال دونوں میں مل جاتی ہے، اور اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک لشکر ہند کی طرف پیش قدمی کرے گا، وہ اللہ کے حکم سے اسے فتح کرے گا، اس لشکر کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور جس وقت یہ لوگ لوٹیں گے تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ اب غور کریں کہ دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ساتھ ساتھ ہیں، اور اس لشکر کشی نے بھی اس وقت کے قریب قریب ہونا ہے، لہٰذا واضح ہو جاتا ہے کہ ابھی تک غزوہ ہند نہیں ہوا ہے، اور اس کے ہونے کا وقت ملحمۃ الکبریٰ کے آس پاس ہوگا، اور یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل غزوہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے وہ غزوہ مل گیا تو میں اپنی پرانی اور نئی ہر چیز بیچ کر اس میں حصہ لوں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو بہترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر فاتحین میں سے رہا تو گناہوں سے آزاد ابو ہریرہ بن چکا ہوں گا۔ جب ہم ملک شام واپس آ کر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے تو میں انہیں بتاؤں گا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، میں تو رسول اللہ سے بھی مل کر ان کا صحابی بن چکا ہوں۔ تو ابو ہریرہ کی اس بات پر نبی علیہ السلام مسکرائے تھے اور فرمایا تھا کہ ابھی وہ دور ہے، ابھی وہ دور ہے، یعنی غزوہ ہند ابھی وہ دور ہے۔ لہٰذا یہ واضح ہو جاتا ہے کہ غزوہ ہند بالکل آخر الزماں میں، یعنی بڑی جنگوں اور بالخصوص ملحمۃ الکبریٰ کے آس پاس ہونا ہے۔ لیکن اب ایک اہم سوال کہ غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ بچپن سے ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، جبکہ وہ جنگ کہ جس میں آپ نے خود شرکت نہ کی ہو اسے سریہ یا پھر سرایا کہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ سیرہ کی کتابوں میں جنگوں کے اعتبار سے دو الفاظ ملتے ہیں، غزوہ اور سریہ، اور غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ یہ تقسیم محدثین کی بنائی ہوئی ہے تاکہ سیرہ کو منظم کیا جا سکے۔ یہ ایک پیورلی ٹیکنیکل تقسیم ہے تاکہ ان جنگوں کو ممتاز کیا جا سکے، سگنیفائی کیا جا سکے کہ جنہوں نے اسلامی تاریخ میں بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کیا ہے،
مثلا غزوہ بدر، غزوہ احد، ورنہ قرآن اور حدیث دونوں میں غزوہ کا لفظ اس تقسیم یا پھر اس شرط کے بغیر بھی آیا ہے کہ اس جنگ میں نبی علیہ السلام نے بذات خود شرکت فرمائی ہو۔ غزو کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا حملہ، ایک بڑی لشکر کشی یا ایک میجر جنگ۔ مثال کے طور پر آل عمران کی 156 نمبر آیت کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کفروا کہ جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہا، اذا ضربوا فی الارض کہ جب وہ زمین میں سفر کر رہے تھے، او کانوا غزا یا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے۔ یہاں پر غزوہ کا لفظ اس شرط کے بغیر آیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام الملحمۃ الکبریٰ یعنی آنے والے واقعات میں رومنز کے ساتھ ہونے والی ایک عظیم جنگ کا ذکر فرما رہے ہیں، تو آپ کے مبارک الفاظ ہیں کہ ستصالحون الروم کہ تم رومیوں کے ساتھ ایک مصالحت کرو گے، صلحًا آمنا ایک امن والی صلح، وتغزون انتم اور ایک عظیم لڑائی کرو گے، ایک غزوہ کرو گے، وہم عدو من ورائکم اور وہ دشمن تمہارے پیچھے کا ایک دشمن ہوگا۔ تو آل عمران کی یہ آیت اور سنن ابو داؤد کی یہ حدیث بتا دیتی ہے کہ غزوہ کا لفظ اس شرط یا پھر اس ٹیکنیکل تقسیم کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے۔ البتہ علماء کرام نے ہند کی طرف ہونے والی اس اہم جنگ کو نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کے تحت ممتاز اور اہم ترین جنگوں کی لسٹ میں رکھتے ہوئے پھر غزوہ ہند قرار دے دیا۔ حدیث میں آپ نے سن لیا کہ غزوہ ہند کرنے والا لشکر پہلی بات کہ بیت المقدس کی طرف سے آئے گا، اور یہ آئے گا ملحمۃ الکبریٰ اور بڑی جنگوں کے زمانے میں، اور اس وقت تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ پوری دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہوا ہوگا۔ احادیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاور پوری طرح سے شام میں شفٹ ہو چکی ہوگی، وہاں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہوگی۔ ہند ایک بہت بڑے ریجن کا نام تھا۔ ایران اور پاکستان کی مکران کوسٹ سے لے کر گجرات اور ممبئی کے ساحلوں اور ان کے پیچھے موجود علاقوں کا نام۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آخر الزمان میں اصل ٹکراؤ قوموں اور ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ حق اور باطل کی قوتوں کے درمیان ہونا ہے۔ ذرا غور کریں کہ امام مہدی ہوں یا پھر دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا پھر یاجوج ماجوج، یہ چاروں نام آخر الزمان کے بڑے کردار ہوں گے، اور غور کریں کہ ان سب میں کامن بات کیا ہے کہ کوئی بھی ایک ملک ان کا مرکزی سٹیج نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دنیا ان کا میدان ہونی ہے۔ لہٰذا غزوہ ہند میں بھی ہند یا تو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا یا پھر باطل کے ساتھ۔ اسلامی پیشن گوئیوں میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ فلاں ملک دوست ہوگا اور فلاں ملک دشمن، بلکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہر زمانے میں دو ہی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک حق کے ساتھ اور دوسری باطل کے ساتھ۔ لہٰذا آخر الزمان میں بھی ہند کے لوگ یا تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر باطل کے ساتھ، بالکل ویسے ہی کہ جیسے عرب میں ابو جہل بھی تھا اور عرب ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں کہ اسی طرح خراسان کا بھی ایک نام ہے کہ جو کسی زمانے میں ایک بہت بڑا ریجن ہوا کرتا تھا، کہ جس میں آج کا افغانستان، کچھ حد تک ازبکستان، تاجکستان اور کچھ حد تک ترکمانستان کے علاقے آتے تھے۔ اب خراسان سے بھی حق پر کھڑی جماعتیں بھی نکلیں گی اور باطل کی بھی۔ مثلا آخر الزمان کی اسٹڈی میں خراسان کے کالے جھنڈے بہت مشہور ہیں، ان کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے، اور مسند احمد کی یہ حدیث ویسے ہے تو ضعیف، لیکن اس حدیث کے مطابق خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے کہ جو سیدھا بیت المقدس میں جا کر نصب ہوں گے۔ اور دوسری طرف خراسان ہی کے متعلق ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو ہے بھی صحیح، کہ دجال بھی جس علاقے سے نکلے گا وہ علاقہ خراسان ہی کا ایک علاقہ ہوگا، اور اس طرف بھی لشکر بھیجے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت سی جنگی مہمات بھیجی جائیں گی، تو تم اس لشکر میں شریک ہونا کہ جو خراسان جائے گا۔ تو اس ساری گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوں کہنا مناسب نہیں کہ فلاں ملک بمقابلہ فلاں ملک ہوگا، نہیں، آخر الزمان ملکوں کی نہیں بلکہ حق اور باطل کی فورسز کے درمیان ہوگا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ دنیا مکمل طور پر دو خیموں کے اندر تقسیم ہو چکی ہوگی۔ ایک خیمہ ایمان والوں کا ہوگا کہ جن میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا خیمہ نفاق والوں کا ہوگا کہ جن میں کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں پہنچ کر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام کو بھی چھوڑ چکی ہوگی۔
اس بارے میں احادیث موجود ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑوسی تھے۔ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی سفر سے واپس آیا تو مجھ سے ملنے کے لیے جابر میرے گھر تشریف لائے۔ گفتگو کے دوران میں نے انہیں مسلمانوں کے درمیان ہونے والے اختلافات کے متعلق بتایا تو اچانک سے جابر رونے لگ گئے اور بولے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا تھا کہ لوگ جوگ در جوگ اس دین کے اندر داخل ہوئے تھے اور عنقریب جوگ در جوگ ہی اس دین سے خارج بھی ہو جائیں گے۔ اسی نوعیت کی ایک اور حدیث حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلام کا آغاز ایک اجنبی کی حیثیت سے ہوا تھا اور عنقریب ہی یہ دوبارہ اجنبیت کے اندر واپس چلا جائے گا۔ ایمان صرف ان دو مسجدوں کے درمیان رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پچھلی قسطوں کے اندر میں نے آپ کو وہ احادیث سنائی تھیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر الزمان میں تو ایک مرتبہ پھر سے بتوں کی عبادت بھی شروع ہو جانی ہے۔ عرب کے دوست قبیلے کی عورتیں ذوالخلاصہ نامی بت کا اس طرح طواف کر رہی ہوں گی کہ جیسے کسی قسم کا کوئی ڈانس ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہوئی حدیث بتاتی ہے کہ لات اور عزیٰ کی عبادت ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو جانی ہے اور کوئی دن اور رات ایسے نہیں ہوں گے کہ جب ان کی تعظیم نہ ہو رہی ہو۔ تو ایسے میں اتنی ظلمت والے دور میں اللہ جانے ہند کے وہ کیا حالات ہوں گے کہ جن میں بیت المقدس کی طرف سے ایک جماعت یہاں پیش قدمی کرے گی یا پھر غزوہ ہند کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھر والوں کو ایمان کے ساتھ محفوظ رکھے، آمین۔ یہاں پہنچ کر غزوہ ہند والا ٹاپک کنکلوڈ ہوتا ہے، اور جی میں جانتا ہوں کہ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیوں کے نام سے ایک طویل شاعرانہ کلام موجود ہے کہ جس میں غزوہ ہند کے متعلق اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن میری ہر سیریز کی طرح اس سیریز میں بھی رہنمائی کا واحد سورس صرف اور صرف قرآن اور سننا ہے، حدیث ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم اور کسی چیز کو بھی شامل گفتگو نہیں کریں گے، اگرچہ وہ اشعار بڑے ہی انٹرسٹنگ ہیں اور ان کی بھی ایک بڑی ہی دلچسپ ہسٹری ہے۔ بہرحال یہاں پہنچ کر ہمارا بڑی جنگوں والا فیز کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے آگے اب ہم قیامت کی کچھ انتہائی بڑی بڑی نشانیوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے آپس میں قیامت کے متعلق باتیں کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے جھانک کر ہماری طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم 10 بڑی نشانیاں دیکھو گے۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، زمین کے دھنس جانے کا، ایک جگہ مشرق میں، ایک جگہ مغرب میں، اور ایک جگہ جزیرۃ العرب میں۔ آپ نے ذکر فرمایا ایک ایسی آندھی کا کہ جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکے گی۔ آپ نے ذکر فرمایا دجال کا، عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا، یاجوج اور ماجوج کے خروج کا، دابۃ الارض کے زمین سے ظہور کا، اور پھر آخر میں اس آگ کے نکلنے کا کہ جو عدن کے آخری کنارے سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان تک لے جائے گی۔ جہاں لوگ رات گزاریں گے وہ آگ بھی وہاں رات گزارے گی، اور جہاں لوگ ٹھہر جائیں گے وہ آگ بھی وہاں ٹھہر جائے گی۔ وہ ایک ایسی آگ ہوگی کہ جو انسانوں کے علاوہ چیونٹیوں اور حشرات الارض تک کو بھی جمع کر دے گی۔ یہ بڑی 10 نشانیاں حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ نشانیاں مثلاً دجال کیسے خروج کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں اور کن حالات میں نزول فرمائیں گے، یاجوج اور ماجوج کون ہوں گے اور وہ کب اور کس طرح نکلیں گے، اور زمین کا جانور یعنی دابۃ الارض بیسکلی کیا ہوگا۔ ان ٹاپکس سے متعلق میں چاہتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنی تفصیل کے ساتھ ہم انہیں علیحدہ سے ڈسکس کریں، لہٰذا یہ ٹاپکس انشاءاللہ آگے آنے والی قسطوں میں، مگر آج ان 10 بڑی نشانیوں میں سے 3 کے متعلق میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، اور سب سے پہلی بڑی نشانی ہوگی دھواں۔ قیامت کے قریب آسمان سے ایک ایسا دھواں نازل ہوگا کہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس حوالے سے تو بلکہ قرآن پاک میں ڈائریکٹلی ایک آیت بھی موجود ہے، اور اسی آیت کے نام پر پوری ایک سورہ بھی ہے، سورہ دخان۔ دخان عربی زبان میں دھوئیں کو کہتے ہیں، اور آیت یہ ہے کہ فرتقب، پس آپ منتظر رہیں، یوم تأتی السماء، کہ جس دن آسمان لائے گا، بدخان مبین، ایک بہت واضح دھواں۔ سورہ دخان آیت نمبر 10۔
اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کرتے ہیں کہ یہ دھواں قیامت کے قریب نازل ہوگا اور 40 دن تک زمین کے گرد لپٹا رہے گا۔ نیک آدمی پر اس کا اثر بہت معمولی سا ہوگا اور اسے صرف اتنا محسوس ہوگا کہ جیسے کھانسی یا پھر زکام کے وقت محسوس ہوتا ہے، جبکہ کافر کے لیے یہ دھواں کسی زہر قاتل سے کم نہیں ہوگا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اس دھوئیں کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ یہ دھواں کفار کے ناک اور کان کے اندر سوراخ کر دے گا اور وہ شخص یوں دکھائی دے گا کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو۔ بائی دا وے آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ مدینے کا وہ لڑکا کہ جس کے متعلق صحابہ کرام شک کرتے تھے کہ وہی دجال ہے، یعنی ابن سیاد، ایک مرتبہ جب ابن سیاد گلیوں میں کھیل رہا تھا اور نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں سے گزرے تو آپ ابن سیاد کو دیکھ کر رک گئے اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہنے لگا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں، لیکن کیا آپ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ مگر پھر آپ نے پوچھا کہ بتا میرے دل میں کیا ہے، اور تب آپ نے سورہ دخان کی اسی آیت کا تصور کیا کہ جب آسمان دھواں لائے گا، تو ابن سیاد کہنے لگا کہ آپ کے دل میں دخ ہے، یعنی وہ دخان پورا نہیں بول سکا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دور ہو جا، تو اپنی اوقات سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکے گا۔ مدینے کا وہ شخص کہ جو دجال ہونے کا ایک بہت بڑا کینڈیڈیٹ تھا، جب رسول اللہ نے اس سے سوال کیا تو سورہ دخان کی اسی آیت کا تصور فرمایا، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اس دھوئیں کا دجال کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک ضرور ہوگا۔ دیکھیں، ایک لنک تو ہے بھی کہ ایمان والوں کے لیے یہ دھواں ایک طرح کی کولیکٹیو وارننگ ہوگا کہ دیکھو دنیا اب اندھی ہونے والی ہے، دجال کا دور شروع ہونے والا ہے، حق چھپ جانے والا ہے، ایمبیگوس ہو جانے والا ہے، مبہم ہو جانے والا ہے، حقیقت دھندلا جانے والی ہے۔ حقیقت کا اس دھوئیں میں چھپ جانا دجال کی آمد کا ایک پریلیوڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کنیکشن کے متعلق تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ دجال والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ مگر فی الوقت ہم دھوئیں اٹ سیلف کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑی نشانی ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی لوکل واقعہ نہیں بلکہ اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر پڑے گا۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک اتنا عظیم دھواں کہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، وہ آخر کس طرح سے پیدا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی تشریح ہو سکتی ہے ایک نیوکلیئر وار کی۔ امیجن کریں کہ آگ میں جلتے ہوئے ہزاروں شہر، ان سے اٹھنے والا دھواں اور ریڈیو ایکٹیو سوٹ مل کر فضا میں ایک بہت بڑی اور بلیک سموک لیئر بنا سکتے ہیں کہ جو آنکھوں میں جلن پیدا کرے گی، آسمان کو سیاہ دھوئیں سے بھر دے گی اور سانسوں کو روک دے گی۔ لیکن یہ دھواں نیوکلیئر وار سے پیدا ہوا نہیں لگ رہا، کیونکہ یاد کریں کہ ملحمۃ الکبریٰ آلریڈی ہو چکی ہوگی، تیروں اور تلواروں کا دور واپس آ چکا ہوگا، تو ایسے میں نیوکلیئر وار سے پیدا ہوا دھواں اٹس پاسبل بٹ ان لائکلی۔ دوسرا امکان کہ گلوبل دھواں پیدا ہو جائے وہ ہو سکتا ہے انڈسٹریل پولوشن کی وجہ سے مکمل ایٹماسفیرک کولیپس کا۔ دیکھیے، بڑی جنگیں دنیا کی آبادی کے ایک عظیم حصے کو ہڑپ کر چکی ہوں گی۔ انڈسٹری یعنی صنعت کو دیکھنے والا کوئی نہیں بچا ہوگا۔ فیکٹریز، نیوکلیئر پاور ہاؤسز، ڈیمز، بجلی گھر اسی طرح لاوارث پڑے ہوں گے۔ لہٰذا کاربن ایمیشن، زہریلے کیمیکلز اور انڈسٹریل کولیپس کی وجہ سے ایک ایسا دھواں پیدا ہو سکتا ہے کہ جو پوری دنیا کو ڈھانپ لے۔ ان دو کے علاوہ اور امکانات بھی ہیں، مثلاً میگا فائرز۔ ہر سال دنیا کے مختلف جنگلات میں آگ لگتی ہے، اور اگر کسی دن خدا نخواستہ آسٹریلیا، امریکہ، افریقہ اور رشیا کے جنگلات ایک ساتھ جل اٹھیں، جنگی یا کسی بھی اور وجہ سے، تو پوری دنیا کے آسمان میں ایک بلیک کاربن کلاؤڈ چھا سکتا ہے کہ جو کئی ہفتوں یا مہینوں تک پورے آسمان کو اس طرح ڈھانپ لے گا کہ دن کے وقت بھی اس میں اندھیرا چھایا رہے گا۔ پھر ایک چوتھا امکان بھی ہے کہ ہماری دنیا میں اس وقت کچھ ایسے سپر والکینوز ہیں، یعنی بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ کہ جو ڈورمنٹ خاموشی کے ساتھ بیٹھے پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، مثلاً امریکہ کا یلو سٹون آتش فشاں، انڈونیشیا کا ٹوبا پہاڑ اور اٹلی کا کیمپے فلیگاری۔ اور اگر کسی دن خدا نہ خواستہ یہ تینوں ایک ساتھ پھٹ جائیں تو کھربوں ٹن کالا دھواں اور راکھ پوری دنیا کے آسمانوں میں پھیل سکتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ وہ کئی ہفتوں یا پھر مہینوں تک
سورج کا نام و نشان بھی چھپائے رکھیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک سچویشن ہوتی ہے کہ جسے سائنسدان وولکینک ونٹر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک امکان ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ آیت کے الفاظ پر غور کریں تو اس میں دو چیزیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ ایک تو دخان مبین یعنی واضح دھواں، نظر آنے والا دھواں، اور دوسرا تحت السما یعنی آسمان لائے گا۔ یہ الفاظ امپلائی کر سکتے ہیں کہ اس دھوئیں کا اوریجن آسمان ہوگا۔ لہٰذا پانچواں اور آخری امکان ہے ایک میٹیور امپیکٹ، یعنی کہ ایک عظیم شہابیہ، خلا سے آنے والا ایک بہت بڑا پتھر زمین کی طرف آئے، اس سے ٹکرائے اور پھر اس سے اٹھنے والی دھول، مٹی اور دھواں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ آخری مرتبہ ایسا ڈائنوسورس کے زمانے میں ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر آ کر زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ اس سے اٹھنے والا دھواں، دھول اور گرد ایک طویل عرصے تک زمین کے گرد لپٹے رہے تھے، اور بیسیکلی یہ وہ ایونٹ تھا کہ جس نے پوری کی پوری ڈائنوسورس پاپولیشن کو ہی ختم کر دیا تھا۔ یہ تمام امکانات آبویسلی امکانات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ دھواں آئے گا، لیکن ان میں سے کون سا امکان سچ ہوگا یا پھر یہ دھواں بالکل ہی کسی اور نیچر کا ہوگا، اس بات کا علم تو صرف میرے پیارے رب کے پاس ہے۔ البتہ سورہ دخان کی اگلی ہی آیت میں آتا ہے کہ یخش الناس، کہ یہ دھواں تمام انسانوں کو ڈھانپ لے گا اور لوگ کہیں گے کہ ھذا عذاب علیم، یعنی کہ یہ ایک شدید عذاب ہے۔ اللہ مستعان، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو وہ تکلیف دہ دن دیکھنے سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اب ان 10 میں سے دوسری بڑی نشانی زمین کا خسف ہو جانا، یعنی اچانک سے نیچے بیٹھ جانا۔ زمین کی سطح کا اچانک سے نیچے دھنس جانا، عمارتوں، علاقوں یا پھر پورے کے پورے شہروں کا زمین کے اندر چلے جانا، یہ خسف الارض کہلاتا ہے۔ خسف الارض عام زلزلے سے مختلف ایک کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ زلزلے میں زمین شیک کرتی ہے، اس کے اوپر ہلچل ہوتی ہے، جبکہ خسف میں زمین سیلف اپنے اندر چلی جاتی ہے۔ سنک ہولز اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، یعنی کہ وہ آئسولیٹڈ ایونٹس کہ جہاں زمین کے اندر بڑے بڑے شگاف کھل گئے ہیں۔ میں آپ کو کچھ تصویریں بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ سنک ہولز دیکھنے میں کتنے خوفناک لگ سکتے ہیں، لیکن خسف الارض اس سے کہیں بڑے ایریا پر زمین کو دھسانے کا نام ہے۔ حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے 3 مختلف جگہوں پر خسف الارض ہوگا، ایک جگہ مشرق میں، ایک جگہ مغرب میں اور ایک جگہ جزیرۃ العرب میں۔ اور یہ ایک بڑی نشانی کیوں ہے؟ کیونکہ خسف الارض بھی لوکل نہیں بلکہ ایک بہت بڑے رقبے یا پھر دوسرے الفاظ میں پوری دنیا کو متاثر کرنے والی نشانی ہوگی۔ انسانی طاقت، ٹیکنالوجی اور ہیومن پلاننگ جیسی چیزیں اس خسف کے آگے بے بس ہو چکی ہوں گی، اور اس لیول کے خسف کو صرف ایک ہی چیز پاسبل بنا سکتی ہے، اور وہ ہے زمین اٹ سیلف۔ اتنے پاورفل خسف کے پیچھے موجود سب سے بڑا امکان یہ دکھائی دیتا ہے کہ زمین کے 3 اطراف یعنی مشرق میں، مغرب میں اور سینٹر یعنی جزیرۃ العرب کے نیچے موجود بڑی بڑی ٹیکٹونک پلیٹس کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں یہ 1 سالڈ پیس نہیں ہے، بلکہ چھوٹے بڑے 7 یا 8 ٹکڑوں پر مشتمل ایک سرفیس کا نام ہے، اور ان ٹکڑوں کو جیولوجی کی زبان میں ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ یہ پلیٹس زمین کے اندر موجود پگھلے ہوئے لاوا کے اوپر آہستہ آہستہ تیر رہی ہیں، انتہائی ہلکی رفتار کے ساتھ، یعنی سال میں صرف چند سینٹی میٹرز۔ انہی پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، سمندر پھیلتے اور سکڑتے ہیں۔ یہی پلیٹس جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو ان کے ٹکراؤ سے بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ ہمارا پورے کا پورا ہمالیین ماؤنٹین رینج 2 بڑی پلیٹس یعنی انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹس کے آپس میں ٹکرانے سے بنا تھا۔ بائی دا ویز یہ ٹکراؤ ابھی بھی جاری ہے، اس لیے ہمالیہ کے پہاڑ آج بھی اونچائی کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود دنیا کی 2nd ہائیسٹ پیک یعنی کہ K2 ہر سال اس کی اونچائی زیادہ ہو رہی ہے۔ ان پلیٹس کا کام زمین کو شیپ دینا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اگر کسی وجہ سے 2 پلیٹس کے درمیان موجود انٹرنل سپورٹ ختم ہو جائے تو اس جگہ سے پوری کی پوری زمین ہی دھنس سکتی ہے۔ بالخصوص بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑوں کے نیچے میگا چیمبرز ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ آتش فشاں پھٹیں اور اندر موجود لاوا باہر نکل جائے
تو اوپر موجود پوری کی پوری زمین ہی اندر کی طرف دھنس سکتی ہے، اور یہ عمل کئی 100 کلومیٹر زمین کا رقبہ نگل سکتا ہے۔ 3 مختلف جگہوں پر خسف الارض کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہوگا، اور اگر آپ پچھلی نشانی یعنی دھوئیں کو، اس نشانی خسف الارض کو، اور اگلی نشانی کی جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یعنی کہ اس تیز آندھی کی کہ جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک رہی ہوگی، اگر آپ ان تمام نشانیوں کو ایک جگہ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب قیامت سے پہلے اس دنیا کی فضا، اس کی جیوگرافی میں پیش آنے والے ماحولیاتی کولیپسز ہیں۔ قیامت تو پھر آخر میں ایک بہت بڑا اور الٹیمیٹ ایونٹ ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ دنیا کافی حد تک فزیکلی کولیپس کر چکی ہوگی۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ کولیپس تو مورلی بھی ہونا ہے، لیکن انہی فزیکل کولیپسز میں سے اگلی نشانی ہے وہ تیز آندھی کے جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک رہی ہوگی۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا ہوا انسان کو اٹھا سکتی ہے، تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب ہے کہ ہاں۔ ایک ایوریج انسان کا وزن 60 سے لے کر 90 کلوگرام تک ہوتا ہے، اور 300 کلومیٹر پر آور یا پھر اس سے زیادہ سپیڈ پر چلنے والی ہوا اتنی لفٹ فورس پیدا کر سکتی ہے کہ جو ایک انسان کو زمین سے اوپر اٹھا دے، اور نہ صرف اسے اوپر اٹھا دیں بلکہ کسی پروجیکٹائل کی طرح آگے کی طرف بھی لے جائے۔ اور بہت بڑے سکیل پر تو نہیں، مگر چھوٹے چھوٹے ایسے کئی واقعات تاریخ میں ریکارڈڈ ہیں کہ جہاں ہوا نے انسانوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا ہو۔ مثلا 1935 میں امریکہ میں ایک ٹورنیڈو آیا تھا، یعنی کہ تیز گھومتی ہوئی ہوا کا ایک گرد باد، کہ جس نے راستے میں آنے والے ایک اسکول کے بچوں کو اٹھا کر کئی میٹرز دور پانی کے ایک تالاب میں پھینک دیا تھا۔ پھر 2004 میں کہ جب انڈین اوشن میں بدنام زمانہ سونامی آیا تھا، تو سمندری طوفان کی ہواؤں نے درجنوں لوگوں کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا تھا۔ لہٰذا اس قسم کے ڈاکیومنٹڈ اور رپورٹڈ واقعات موجود ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس قسم کی ہوا آخر کس وقت دیکھنے میں آتی ہے؟ تو سب سے پہلا جواب ہوگا کہ ایک ٹورنیڈو کے اندر۔ اردو میں ہم اسے گرد باد کہتے ہیں، لیکن سچ کہوں تو ایک عام گرد باد کی نسبت ٹورنیڈو کہیں گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ 300 کلومیٹر پر آور سے لے کر 500 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چیخنے چنگاڑنے والی ہوا سے بنا ایک عفریت کہ جو انسان تو کیا بڑی بڑی گاڑیوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے جہازوں تک کو زمین سے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ اس مونسٹر میں کئی ٹن وزن اٹھا سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بلکہ اٹھا کر کئی کلومیٹرز آگے تک لے کر جانے کی بھی۔ لہٰذا صحیح سوال یہ نہیں ہوگا کہ کیا انسان کو ہوا اٹھا سکتی ہے، بلکہ صحیح سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ حدیث میں جس آندھی کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک رہی ہوگی، تو پوری دنیا میں ایک ایسا گلوبل ایونٹ کن حالات میں پیش آ سکتا ہے؟ یعنی ایسی کیا صورت ہوگی کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ اتنی تیز ہوا چل پڑے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کائنات میں ایسے سیارے موجود ہیں کہ جن میں پورے کے پورے سیارے پر سارا سارا دن اور ساری ساری رات ناقابل یقین حد تک تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ مثلا ہمارے اپنے سولر سسٹم کا بلو پلینٹ نیپچون، کہ جس پر 2,500 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہوا چل رہی ہے۔ اول تو اس سپیڈ کی ہوا میں انسان کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بالفرض اگر کھڑا ہو بھی جائے تو اسے اپنا گوشت اپنی آنکھوں کے سامنے ہڈیوں کے اوپر سے اکھڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا۔ پھر آتا ہے ایک اور سیارہ، ایک ایسا عفریت کہ جو ہمارے سولر سسٹم سے بہت دور واقع ہے، واسپ 76b، ہواؤں سے بنی ایک جہنم کہ جس پر 18,000 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے ہوائیں چل رہی ہیں، اور بالفرض فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر آپ اس ہوا کے سامنے کھڑے ہو بھی جائیں تو اس قدر تیز ہوا آپ کے جسم کے سافٹ ٹیشو سے لے کر آنکھیں یہاں تک کہ ہڈیوں تک سب کچھ کو ایک لمحے میں ایویپوریٹ کر دے گی، فنا کر دے گی، آپ کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔ ہماری زمین پر تو خیر اس لیول کی ہوائیں چلتی بھی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن پوری دنیا میں ہواؤں کی ایک خاص سرکولیشن ضرور ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، گلوبل ونڈ سرکولیشن، ہیڈلی سیل، فیرل سیل، پولر سیل، یہ پوری دنیا میں چلنے والی ہواؤں کے کچھ حصوں کے نام ہیں۔ نو ونس اگین میں ایرولوجی یعنی ہواؤں کی اسٹڈی کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں تو نہیں جا رہا کیونکہ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ دھوئیں یا کسی بھی وجہ سے سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچنا ڈسٹرب ہو جائیں تو کچھ عرصہ سایہ رہنے کے بعد ایک ایسا افیکٹ شروع ہو جائے گا کہ جسے گلوبل ونڈ سرج کہتے ہیں،
یعنی کہ پوری دنیا میں بیک وقت کئی ڈائریکشن سے ہوائیں تیزی کے ساتھ حرکت کرنا شروع کر دیں گی، یعنی کہ پوری دنیا میں انتہائی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ہوائیں اتنی طاقتور ہوں گی کہ ایک ساتھ کئی انسانوں کو اٹھا کر ایک سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر سکیں۔ اب ایرولوجی کا ایک اصول ہے کہ ہوا ہمیشہ زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف جاتی ہے، اور ہماری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت خشکی جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے جبکہ سمندر دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چنانچہ ٹھنڈی خشکی پر ہوا کا زیادہ دباؤ اور گرم سمندر پر ہوا کا کم دباؤ، لہٰذا دنیا میں جس جس جگہ رات ہو وہاں ہمیشہ ہوائیں خشکی سے سمندر کی طرف چلیں گی۔ اور اس ساری انفارمیشن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب رات کے وقت اچانک سے ایسی تیز ہوا چلنا شروع ہوگی کہ جو سمندر کی جانب جا رہی ہوگی اور اپنے راستے میں آنے والے تمام انسانوں کو اٹھا کر تاریک اور گہرے سیاہ سمندر میں پھینک دے گی۔ اللہ اکبر، کیا ہی دہلا دینے والا منظر ہوگا۔ اس مقام سے آگے اب آج کی قسط کا ایک بہت ہی انٹینس حصہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ابن حوالہ، جب تم دیکھ لو کہ خلافت شام کے اندر پہنچ چکی ہے تو بڑی بڑی مصیبتوں اور علامتوں کے شروع ہونے کا انتظار کرنا، اور اس وقت اے ابن حوالہ قیامت اس قدر قریب آ چکی ہوگی کہ جتنا تمہارے سر سے میرا ہاتھ قریب ہے۔ شام میں خلافت کا شروع ہو جانا یہ ہمارے لیے سب سے پہلی نشانی ہے کہ اب اس دنیا میں بڑی بڑی باتیں شروع ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور بإذن اللہ اس نے ہو کر رہنا ہے۔ اور اب آج کی قسط کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹلی خلافت سے متعلق ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حذیفہ، تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر وہ اس نبوت کو اٹھا لے گا۔ پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی، اور وہ بھی تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر وہ اس خلافت کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر ظلم والی بادشاہی آئے گی، اور وہ بھی تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر وہ اس بادشاہی کو بھی اٹھا لے گا، یہاں تک کہ پھر سرکشی والی بادشاہی آ جائے گی، اور وہ بھی تب تک رہے گی جب تک اللہ اسے چاہے گا، اور پھر وہ سرکشی والی بادشاہی کو بھی اٹھا لے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ نبوت کے طریقے پر خلافت آئے گی، اور اتنا فرمانے کے بعد اللہ کے نبی خاموش ہو گئے تھے۔ یہ حدیث ایک مسلمان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ کس طرح واضح انداز میں اللہ کے رسول نے قوم کے مستقبل کا سارا خاکہ کھینچ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی رحلت کے بعد خلافت راشدہ شروع ہوئی کہ جو بالکل نبوت کے انداز پر تھی، لیکن خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں ہی میں کس قدر جنگیں ہو چکی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یزید نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے درجنوں افراد کو کس طرح شہید کیا تھا، یہ بات آپ سب جانتے ہیں۔ پھر اہل بیت کے خون کا انتقام لینے کے لیے عباسیوں نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا، اور اقتدار ملتے ہی ان کا انتقام صفاقیت میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس کہ جنہیں تاریخ نے الصفاح کا لقب دے دیا، یعنی کہ خون بہانے والا، انہوں نے سینکڑوں امویوں کو دعوت کے بہانے دمشق میں بلایا اور پھر سب کے سب کا قتل کروا دیا۔ اسی عباسی خلافت میں آگے چل کر خلیفہ ہارون الرشید کے دونوں بیٹے مامون الرشید اور امین الرشید ایک دوسرے کے ساتھ کئی سال تک لڑتے رہے تھے، اور بالآخر مامون نے اپنے ہی بھائی امین کا سر دربار میں لٹکوا دیا تھا۔ پھر فاطمیوں میں ماں اور بیٹے تک کے درمیان بادشاہت کی لڑائی ہوتی رہی تھی، اور مسلم ہسٹری میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ باقاعدہ اسیسنز کی تنظیمیں بنائی گئیں کہ جو دشمنوں نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ ان کے اپنوں ہوئی اسیسینیٹ کیا کرتے تھے۔ الاندلس میں کہ جو ہم جیسے ایک عام انسان کے لیے فینٹسی کی حیثیت رکھتا ہے، الاندلس کہ جس کی خوبصورتی پر درجنوں کتابیں اور ناولز لکھے جا چکے ہیں، وہاں ایک ٹائم پر ایسا بھی ہوا تھا کہ 7 سے لے کر 10 مسلمان بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر بادشاہ اپنی حفاظت کے لیے غیر مسلموں سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر یہاں سب کانٹیننٹ میں مغلز کی لڑائیاں۔ شاہ جہاں کے 2 بیٹے تھے، دارا شکوہ اور اورنگزیب۔ دارا شکوہ ذرا نرم مزاج، فلسفی
اور صوفی منش آدمی تھے، جبکہ اورنگزیب ایک سخت گیر اور ڈسپلن کو ماننے والے شخص۔ لہٰذا اپنے ہی بھائی اور والد شاہ جہاں کو غداری کے الزام میں آگرہ کے قلعے کے اندر قید کروا دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح سے شہرت پانے والے سلطان محمد فاتح، کہ جن کے متعلق میں نے آپ کو پچھلی قسط کے اندر بتایا بھی تھا، انہوں نے ایک قانون بنایا تھا۔ آج بھی اگر آپ دی لا آف فریٹریسائڈ کو لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو ان کا لکھا ہوا یہ قانون مل جائے گا کہ اگر سلطان کے تخت پر بیٹھنے کے بعد دوسرے شہزادے یعنی اس کے بھائی حکومت کے لیے خطرہ بنے تو انہیں بھی قتل کروانا جائز ہوگا۔ اور آپ آئرنی دیکھیں کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا قانون انہی کے 19 بیٹوں کے اوپر لاگو ہو گیا تھا۔ ان کے ایک بیٹے سلطان محمد دی تھرڈ نے اپنے 19 بھائیوں کو ایک ہی رات میں گلے گھٹوا کر ہلاک کروا دیا تھا۔ یہ سب کچھ انتہائی خاموشی سے ایک ہی رات میں بغیر کسی تیر اور بغیر کسی تلوار کے ہوا تھا، ریشم کی ڈوریوں سے۔ سلطان نے حکم دیا تھا کہ میرے بھائیوں کو ریشم کی ڈوریوں سے کین یو بلیو اٹ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس دین کا ابتدائی حصہ نبوت اور رحمت ہے، پھر خلافت اور رحمت ہوگا، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگا، اور پھر اس بادشاہت کے بعد لوگ گدھوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں گے، کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ترکوں نے لا آف فریٹریسائڈ بنا کر اپنے ہی بھائیوں کو کاٹ کھایا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبد الرحمن، جب فارس اور روم تمہارے قبضے میں آ جائیں گے تو تم کس طرح کے لوگ ہوگے؟ تو عبد الرحمن نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی طرح ہوں گے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ہم شکر ادا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو گے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرو گے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرو گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح حدیث پوری ہوئی ہے۔ اور پھر بالآخر مارچ 1924 میں وہ دن بھی آ گیا کہ ترکی کی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا کہ خلافت ایک غیر ضروری ادارہ ہے کہ جسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جانا چاہیے۔ اس وقت ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا کا دور تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ مصطفیٰ کمال کہا کرتے تھے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمام مذاہب سمندر کی تہہ میں چلے جائیں۔ لہٰذا چند گھنٹوں میں فیصلہ ہوا، صبح کو خلافت تھی اور شام کو خلافت ختم ہونے کے بعد امت بغیر سر کا ایک جسم بن چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبد المجید II کو ان کے پورے خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس پورے ماجرے میں جس چیز نے واقعتاً مجھے ہرٹ کیا وہ یہ ہے کہ خلیفہ کے پاس کچھ امانتیں ہوا کرتی تھیں جنہیں امانات مقدسہ یا مقدس امانتیں کہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارکہ تھے، پھر آپ علیہ السلام کے نالین شریف تھے، آپ کی 3 تلواریں تھیں کہ جن میں سے ایک ذوالفقار تھی کہ جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، دوسری تلوار الماسور تھی کہ جو آپ علیہ السلام کو آپ کے آبا کی طرف سے وراثت میں ملی تھی، اور تیسری تلوار البتار تھی کہ جسے آپ علیہ السلام نے مال غنیمت میں حاصل کیا تھا۔ ہر مرتبہ نیا خلیفہ آنے کی تقریب میں یہ تلواریں علامتی طور پر خلیفہ کے پاس رکھی جاتی تھی، جبکہ باقی دنوں میں یہ مقدس امانتیں ترکی کی ایک انتہائی اہم عمارت توپ کپی پیلس میں موجود ہوتی تھیں، اور اس محل کے اندر ان امانتوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصل خطوط کہ جو آپ نے رومن، ایتھوپین اور پرشین بادشاہوں کو لکھے تھے، وہ تمام خطوط اپنی اصل حالت میں موجود تھے کہ جن پر نبی علیہ السلام کی مہر مبارکہ کہ جس میں صاف صاف محمد الرسول اللہ لکھا دکھائی دیتا تھا، وہ سب موجود تھے۔ اور پھر پیلس کے سب سے زیادہ احترام والے حجرے میں آپ علیہ السلام کو وہ امامہ کہ جسے فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے پہن رکھا تھا وہ بھی موجود ہوتا تھا۔ امامہ والے حجرے میں وضو کے بغیر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور سلطان سلیم دی فرسٹ نے اس پیلس میں کچھ حفاظ کو مقرر کیا تھا کہ جو 24 گھنٹے مدھم آواز میں وہاں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔
میرے لیے سب سے ہرٹفل بات یہ ہوئی کہ 400 سال تک یہ درود اور تلاوت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے تھے، یہاں تک کہ 1924 میں خلافت مکمل طور پر ختم کر دی گئی، اور تب مصطفیٰ کمال نے ایک حکم جاری کیا کہ آج کے بعد یہ جگہ صرف اور صرف ایک میوزیم ہوگی۔ اللہ مستعان۔ اس حکم کے بعد وہاں تلاوت بھی ختم کر دی گئی اور درود پاک بھی۔ 20 سال تک وہاں نہ تلاوت ہوئی اور نہ ہی کسی نے درود پڑھا، یہاں تک کہ پھر عدنان مندرس حکومت میں آئے اور انہوں نے نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا کہ کم سے کم امارات مقدسہ والے بابرکت کمروں میں ایک مرتبہ پھر سے تلاوت اور درود کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر سے وہاں حفاظ مقرر ہوئے، لیکن اب پہلے کی طرح 24 گھنٹے نہیں بلکہ دن کے صرف مخصوص اوقات میں ہی وہاں تلاوت ہوتی ہیں اور وہ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پر دل کی گہرائیوں سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ امارات مقدسہ کے متعلق ذکر کرنا، سچ کہوں تو اس نے مجھے دسیرہ سیریز کی یاد دلا دی۔ وہی جذبات، وہی مشکل سے آواز پر کنٹرول، لیکن انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے خلافت اعلیٰ مہناج النبوہ کا دور آئے گا، ایک مرتبہ پھر سے حق کی سربلندی ہوگی، اور تہہ دل سے دعائیں کہ چاہے غزوہ ہند ہو یا آنے والا کوئی بھی دور، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ حق کے اوپر قائم رکھے، آمین۔ اب آپ 2 کام ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ یہ خوبصورت ویڈیو ہماری باقی یوٹیوب فیملی تک بھی پہنچے، اور دوسرا یہ کہ سیریز کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کومنٹ، میرے ٹاپ کومنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کومنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔